زکات دینے والے کو اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے 18واں پارہ پہلی آیت، گھر میں قرآن جا کر پڑھے اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، دل جب ٹھنڈ نہ پائے گی تو پھر آگے اللہ کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن بندہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو نے نتیجہ نکال دیا، ابھی ان کے اعمال کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اعمال کا ذکر کرنے سے پہلے تو نے کہہ دیا یہ کامیاب ہے۔ اللہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو ایک مومن کو کامیاب بناتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں کی فکر کرتا ہے۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، جو فضول چیزوں سے دور رہتا ہے۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، جو اپنے مال سے زکات ادا کرتا ہے، وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیاب ہو گیا؟ کیا دنیا کے اندر اس کو سخی کہا جائے گا؟ کیا دنیا کے اندر اس کو سلوٹ مارا جائے گا؟ کیا دنیا کے اندر اس کو پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے نہیں، اولئک ھم الوارثون، میں اس کو وہ وراثت عطا کروں گا۔ اللہ کون سی وراثت؟ اللہ فرماتا ہے الذین یرثون الفردوس، اسے جنت الفردوس عطا کروں گا۔ اللہ کب تک؟ کب تک؟ 1 سال 2 سال 1 صدی 2 صدی، کب تک مجھے جنت میں رکھے گا؟ میرا اللہ کہتا ہے خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور سنیں حدیث قرآن کی آیت، فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، جو حقداروں کو ان کا حق دیتا گیا، زکات دیتا گیا، صدقۃ الفطر دیتا گیا، عشر دیتا گیا، نفلی صدقہ دیتا گیا، واجبی صدقہ دیتا گیا، نذری صدقہ دیتا گیا، یعنی جو خرچ کرتا گیا حقداروں پر، اللہ کہتا ہے ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے۔ شرط اللہ کی رضا ہے، شرط تقویٰ ہے، شرط عقیدہ توحید ہے۔ یہ جب اس کے دل میں ہوگا تو اللہ کہتا ہے اس کے لیے میں تحفہ یہ دیتا ہوں کہ اولئک ھم المفلحون، اس کو کامیاب کرتا ہوں۔ جو بندہ اپنے مال میں سے زکات، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں لازم کی گئی ہیں یہ نکالتا ہے، اس پر اللہ کی طرف سے غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ جناب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لطفی غضب الربی، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے یہ اللہ کے غصے کو ختم کر دیتا ہے۔ کیا غصہ؟ یعنی میرے کسی عمل کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے، میں اللہ کے راستے میں اس کو راضی کرنے کے لیے چند روپے خرچ کرتا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے اور وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ غصہ ختم کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مصائب کو دور کرتا ہے۔ اس غصے کی وجہ سے، اللہ کے اس پکڑ کی وجہ سے جو ہم پر پکڑ آنے والی تھی، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے بندہ اس پکڑ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے قرآن کی ایک اور آیت۔ میرا مزاج ہے میں قرآن و سنت کو مقدم رکھتا ہوں۔ اگر یہ بزرگوں کے قصے کہانیاں سنانی ہو نا تو یقین کرے 2 گھنٹے بھی یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے 2 گھنٹے گزر جائیں، لیکن جب ہمارے پاس قرآن، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن سے باہر جانے کی؟ ہمارے پاس حدیث ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی قصے کہانیاں سنانے کی؟ سنیے، اللہ کہتا ہے یوم یحمى علینا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ کہتا ہے جن کو میں نے مال و دولت دیا ہے، جن کو میں نے اس قابل بنایا ہے کہ لوگوں پر وہ خرچ کریں لیکن وہ نہیں کرتے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، میں ان کو قیامت کے دن جہنم میں پھینکوں گا۔ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے ایک چہرے پر، پیشانی پر، اس کی پشت پر میں آم کے ٹوڑے برساؤں گا۔ اس کی تفسیر جناب محمد صلی اللہ، جب نبی کا نام آئے تو بولا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ فرمایا
کہ اللہ اس دن لوہے کی تختیاں، جو اس کا مال ہوگا نا، یہ دنیا کے اندر جو اس نے مال سارا اکٹھا کیا، اس مال کو اللہ لوہے کی تختی کی شکل دے گا اور اس کو جہنم کے اندر اللہ گرم کرے گا. جب وہ پوری گرم ہو جائے گی، پھول شدت سے حرارت میں آ جائے گی، وہ تختی اس کی پیشانی پہ لگائی جائے گی، اس کے چہرے پہ لگائی جائے گی، اس کی پشت پہ لگائی جائے گی، اور اللہ کہے گا فذوقوا ما کنتم تکنزون. مال تو بغل میں لگا کے رکھتا تھا کہ خرچ کیا تو کم ہو جائے گا، محبت کرتا تھا، آج دیکھ یہی مال تیرے گلے کے اندر پھندا بن کر لٹک رہا. ایک اور حدیث سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقات، عشر، فطرانہ یہ چیزیں نہیں نکالتا، باوجود اس کے کہ وہ نکالنے کے قابل ہے، کل قیامت کے دن یہی مال سانپ کی شکل لے کر اس کے سامنے آئے گا اور اس کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے جبڑوں کو کھینچ کھینچ کر جھنجھوڑ کر کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال، میں ہوں وہ تیری دولت جس کو تو سنبھال سنبھال کے دنیا میں رکھتا. میں نے تمہید میں عرض کیا، جو لوگ بیٹھے تھے کہ بھینس کو چارہ ڈالتے ہو، جتنی اس کو ضرورت ہے وہ کھا لیتی ہے، باقی وہ خراب کر دیتی ہے، لیکن انسان کو جو اللہ نے رزق دیا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لینے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ جو لوگ مجبور ہیں ان پر خرچ کیا جائے. اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھیں گے، اپنے لیے رکھیں گے، یقین کرے ایک دن وہ بازار تو ہمیں سنبھلا ہوا نظر آتا ہے، بازار تو ایک رجسٹری کی صورت میں اپنی ملکیت نظر آتا ہے، لیکن جب روح سے جسم جدا ہوگی، ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، ہمارا جنازہ پڑھ دیا جائے گا، لوگ کہتے مارتے ہوئے چلے جائیں گے، اس وقت پتا چلے گا کہ یہ میری ملکیت تھی کہ نہیں تھی. اس وقت وہ فضول اور عبث ہی نظر آئے گی. جس طرح ایک بھینس چارہ کھا لینے کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کو خراب کر کے پھینک دیتی ہے، اسی طرح ہماری حالت ہوگی اگر دنیا کے اندر مجبور لوگوں کی خدمت نہیں کریں گے، مجبور لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ان کو ان کا حق نہیں دیں گے، تو وہ مال جب ہم مر جائیں گے ہمیں ایسے ہی عبث نظر آئے گا، فضول نظر آئے گا. تو اس لیے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ دنیا کی دولت، یہ شہرت، یہ مال، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. یہ کس کی ملکیت ہے؟ میرے اللہ کی ملکیت ہے. اللہ ایک بے شرح کرنا چاہتا ہے، خرید و فروخت اپنے مومنوں سے کرنا چاہتا ہے. اللہ نے کافروں نال کوئی کام نہیں ہے اس معاملے میں، مشرکاں نال اللہ کوئی ٹھیکے نہیں کرتا. اللہ ٹھیکے کرتا ہے اپنے محبوب بندیاں نال کرتا ہے، اللہ ٹھیکے کرتا ہے اپنے تقوی والے نال کرتا ہے، اللہ سودے کرتا ہے اپنے موحدہ نال کرتا ہے. کی سودا اللہ کیتا؟ اللہ آندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے میری طرف سے جو چیز ملے گی وہ جنت ہے، اور تم جو دو گے وہ تمہارا مال ہے. اب اللہ نے عقل دی ہے اور پتہ بھی ہے یہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہنا. یہ پتہ ہے کوئی بندہ کوئی ایک دعویٰ کرے کہ یہ مال میرے پاس ہمیشہ رہے گا، کوئی نہیں کر سکتا. ایک دن ہم سے چھین لیا جائے گا، ہماری ملکیت ختم ہو جائے گی. جب مٹی کے اندر دبا دیا جائے گا وہی مال میرے بیٹے کے نام لگ جائے گا، میری بیٹی اس کی وراثت کی حقدار بن جائے گی، میرا نام رجسٹری سے ختم ہو جائے گا. جب یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے، اس کے باوجود ہم مال سے محبت کریں گے، اس کو اپنے سینے سے لگائیں گے، تو پھر تیار رکھیے اس سانپ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، ہمارے جبڑوں کو جھنجھوڑ کر کہے گا میں ہوں وہ تیرا مال جس سے تو دنیا کے اندر محبت کرتا تھا. اور یقیناً ہم میں سے کسی کی اتنی ہمت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ سانپ بندے کو جو ڈنگ مارے گا 70 گز زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا. 70 گز، یہ 70 گز کی آپ کی مسجد نہیں ہے. تو اس لیے یہ دنیا ختم ہو جائے، ایک دن چلے جانا ہے. تو اس لیے یہ دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو مہلت دی ہے کہ اس مال کو حقداروں تک پہنچائیں.
پہلی قسم تھی فقراء کی، اور اس فقراء میں آپ کے یہ دینی مدارس بھی شامل ہیں، اور آپ کے دینی ادارے جو اس وقت دنیا میں ہیں، آپ کو اللہ اتنا مال دے کہ آپ سب کے اوپر خرچ کریں، اللہ آپ کو اتنی دولت دے، آپ فقراء پر بھی خرچ کریں، مساکین پر بھی خرچ کریں، عاملین پر بھی خرچ کریں، والمؤلفۃ ان پر بھی خرچ کریں، آپ فی الرقاب پر بھی خرچ کریں، آپ غارمین پر بھی خرچ کریں، آپ ابن السبیل پر بھی خرچ کریں، آپ سب پر خرچ کریں جتنی اللہ نے قسمیں بتائی ہیں، لیکن آپ نے اپنی آمدنی کے حساب سے چلنا ہے۔ آپ پہ اتنا تو کوئی نہیں مالدار ہوگا جو 1 کروڑ زکات نکالتا ہو، چلو 5-5 لاکھ سب کو دے دیتا ہوں۔ ہماری زکات کیا ہے؟ وہ 3 لاکھ کا مالک بیٹھا میرے سامنے، وہ 10 لاکھ کا بیٹھا ہے، بڑی چھلانگ ماری گئی تو 1 کروڑ کا تو مالک بیٹھا ہوگا کہ جس نے زکات، بڑی بات ہے 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ نکلنی ہے، 2.5 لاکھ کسی نے زکات نکالنی ہوگی، اتنا ہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ۔ تو اس لیے آپ کسی 1-2 کے ساتھ ہی تعاون کر سکتے ہیں۔ تو میری یہ آپ کو دعوت فکر ہے، جہاں آپ اپنے ہمساؤں کو یاد رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کریں، مقروضوں کا قرض اتاریں، قیدیوں کو رہا کروائیں، وہی اپنے اس دینی ادارے کی بھی خدمت ضرور کریں، کیونکہ یہاں سے جو بچے پڑھ کر نکلیں گے کل کو آپ کے رہنما بنیں گے۔ اگر ان دینی مدارس کے ساتھ تعاون نہ ہوتا تو آج یہ آپ کے سامنے بیٹھ کر بیان نہ کر رہا ہوتا۔ آج میں آپ سے ہم کلام ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے خرچ کیا، اور اس کی انویسٹمنٹ کی صورت میں آپ کے سامنے، یہ بچے پڑھ کر نکلیں گے تو آپ کے رہبر بنیں گے، آپ کے بچوں کا مستقبل بنائیں گے۔ تو اس لیے جہاں دوسرے لوگوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے، اپنے اس ادارے کی بھی خدمت ضرور کرنی ہے، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے لازمی کرنی ہے۔ آپ قاری صاحب سے رابطہ کریں۔ اکثر میں نے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ادھر جمعہ پڑھاتے ہوئے، کبھی میں نے اپنے اس ادارے کے لیے اپیل نہیں کی۔ آپ جانتے ہیں اکثر وہ لوگ ہیں جو ہر جمعے پہ مجھے نظر آتے ہیں، الحمدللہ اکثر لوگ ہیں۔ آج تک میں نے آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، اور میں اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ یہ میرے منصب کا تقاضا ہے کہ میں جس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں اس کی ضروریات سے عوام الناس کو آگاہ فرماؤں۔ میرے یہ منصب کی ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ آپ کا یہ دینی ادارہ مالی مشکلات میں پڑا ہوا ہے، اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ بچوں کا راشن پورا کیا جا سکے۔ لوگوں کا بس ذہن پر، بعض لوگ میرے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا رہتا ہے، یہ بڑی غلط فہمی پھیل گئی ہے، یہ مدرسے سے ہر بندہ دینا ہے، مدرسے سے ہر بندے کا یہ ذہن بن چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ دن بدن ازالے کی طرف جا رہے ہیں۔ دن بدن میں آپ کو بتاتا ہوں، جس ادارے میں میں پڑھا ہوں جامعہ حقانیہ، ہم اس کے بارے میں سنا کرتے تھے جی 5-6 کروڑ پڑا ہوا ہے، 10 کروڑ پڑا ہوا ہے، کوئی بندہ 2 سال بھی اگر ہمارے مدرسے کو چندہ نہ دے، ہمارا مدرسہ F-16 طیارے کی طرح چلتا